اسرائیل ٹارگٹ بومبنگ کر رہا ہے، میننگ دے آر اونلی ٹارگیٹنگ حماس، لیکن یہاں پہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اتنی سیویئر طریقے سے بومبنگ کی جا رہی ہے، اس کو کارپٹ بومبنگ کہتے ہیں، کہ وہ جگہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ مائی بردرز، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپیرنٹلی اندھیرا نظر آ رہا ہو، مایوسی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پلانز شیئر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی از دا بیسٹ آف پلانرز، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ آپ تصور کریں جو اللہ والے ہیں، جب وہ یہ آیت سنتے ہوں گے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے میرے بندو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں بھی ہو، ان کو کتنا سکون ملتا ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب نے مجھے چھوڑا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے رب کو بہتر پتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی بات انشاءاللہ ایک ورچوئل ٹور کے ساتھ کروں گا، اور اس کے ساتھ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ I want you to imagine you are a doctor، اور آپ orthopedic surgeon ہیں، اور آپ کو NGOs کی طرف سے ایک بلاوا آتا ہے کہ جی آپ کی ضرورت ہے فلسطین میں، پیک اپ یور بیگ اور آپ وہاں پہ جائیں، اور آپ انڈر دی امبریلا آف یونائٹڈ نیشنز آپ اپنی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہو۔ اور جیسے ہی آپ نے لینڈ کیا، آپ فلسطین کے پاس آگے، آپ دیکھتے کیا ہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سامنے اتنی ہیوج وال آ جاتی ہے، اتنی اونچی دیوار ہے کہ آپ نے کبھی شاید زندگی میں اتنی بڑی دیوار نہ دیکھی ہو، اور وہاں پہ ایک بڑا سا گیٹ ہے۔ آپ کو وہاں پہ رکنا پڑا، پتہ یہ چلا کچھ سولجرز ہیں وہاں پہ جنہیں ہم IDF سولجرز کے نام سے جانتے ہیں، وہ آتے ہیں آپ سے آپ کی نیشنلٹی، آپ کی شناخت اور ساری چیزیں وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انٹروگیشن کے بعد، ہراس کرنے کے بعد، نہ جانے آپ کو کتنا ٹائم لگ گیا، کتنے گھنٹے لگے، آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ جی آپ انٹر کر لیں، اور پھر گیٹس کھلتے ہیں اور آپ اپنی گاڑی پہ دوبارہ اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہو، اور پھر آپ کی گاڑی چلتی جا رہی ہے کلومیٹرز آفٹر کلومیٹرز۔ آپ اپنے جب رائٹ لیفٹ دیکھتے ہو، آپ کو ڈیمولش بلڈنگز کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور آپ کی ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ جی ہمیں تو مین اسٹریم میڈیا یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل ٹارگٹ بومبنگ کر رہا ہے، میننگ دے آر اونلی ٹارگیٹنگ حماس، لیکن یہاں پہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اتنی سیویئر طریقے سے بومبنگ کی جا رہی ہے، اس کو کارپٹ بومبنگ کہتے ہیں، کہ وہ جگہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اور آپ کی جرنی چل رہی ہے، چاہے مساجد ہیں، کچھ بھی ہے، ہاسپٹلز ہیں، ایوری تھنگ از ڈیمولشڈ، ساری چیزیں ملیا میٹ کر دی گئی ہیں۔ اور پھر آپ جب وہاں پہ رہنا سٹارٹ کرتے ہو، بیکاز یور اے سرجن، آپ کو سرجری کرنی پڑتی ہے، آپ کو وہاں کا لائف سٹائل پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جنرلی پیلسٹینینز اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو کہ ایک نارمل پیلسٹینین صبح اٹھتا ہے اور اس کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پر جائے، سرچ کرے کہ کہاں پہ فوڈ پارسلز پھینکے جا رہے ہیں، کیونکہ اس بندے نے سروائیو کرنا ہے، اس بندے نے زندہ رہنا ہے، اور صرف اس نے اپنے آپ کو، اپنا خیال صرف نہیں رکھنا، اس نے اپنے فیملی کا بھی خیال کرنا ہے، تو یہ سرچ پہ لگ جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے یہ سفر کرتا ہے، کتنا پیدل چلتا ہے، پرہیپس 15 کلومیٹرز 20 کلومیٹرز یہ پیدل چلتا ہے، اور پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جو واٹر ریزروائرز تھے ان کو بھی پرپزلی ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے تاکہ پانی بھی اویلیبل نہ ہو، اور کتنے مہینوں سے پیلسٹینینز کو صاف ستھرا پانی بھی اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ان کی ڈیلی کی روٹین ہے۔ اب یہ بندہ جب واپس آتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ جس ریفیوجی کیمپ پہ یہ رہا کرتا تھا، انہوں نے اس کو بھی بومب کر دیا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے ان سٹوڈنٹس کے بارے میں جو
آپ کی طرح ماشاءاللہ بیچلرز کر رہے ہوں گے, ماسٹرز کر رہے ہوں گے, ڈاکٹرز بن رہے ہوں گے, انجینئرز بن رہے ہوں گے, لیکن پتہ کیا چلا کہ جی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب کیا ہے کہ آپ کا سے جو کیریئر ہے وہ بھی گیا, کوئی ڈگریز نہیں ہے, فیوچر تباہ ہو گیا. اور چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ سرجن ہیں, آپ کو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہیں تو 10 سے 15 آپ کو آپریشنز کرنے پڑتے ہیں, سرجریز کرنی پڑتی ہیں. اور آپ آبزرو کرتے ہیں کہ جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان میں سے اف ناٹ 70%, 50% آر چلڈرن. اور جب ہم چلڈرن کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ ٹین ایجرز ہیں, وہ 12 سال سے ان کی عمر نیچے ہے, بچے ہیں وہ چھوٹے. اور پھر آپ کے سامنے ایک ایسا پیشنٹ بھی آتا ہے, آپ نے ابھی سرجری کرنی ہے اس بندے کی, آپ نے اس کو اینستھیزیا دیا, ہوا کیا کہ آپ ابھی آپریٹ کر رہے ہیں, وہ جو اینستھیزیا آپ نے دیا ہے اس کا افیکٹ ابھی ختم ہو گیا ہے. اینڈ دا مومنٹ دس پرسن ویکس اپ, جب اس کو ہوش آتا ہے, سب سے پہلے کلمات یا اسٹیٹمنٹس جو یہ کہتا ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہیں. یہ قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ آپ بیتی ہے ڈاکٹر عزیز کی, جن کو آسٹریلیا سے لے کے پیلسٹائن میں لے کے آئے. اور جب یہ میں انٹرویو سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز کلک کی. آپ آبزرو کرو گے کہ آپ جس ماحول میں ہوتے ہو, جیسی آپ کی انوائرمنٹ ہے, بائی ڈیفالٹ آپ کچھ کام ایسے کرنے لگ جاتے ہو سب کانشیسلی جو کہ جنرلی آپ کرتے ہو. واٹ آئی مین ٹو سے از, مثال کے طور پہ اگر میری گیدرنگ اچھی نہیں ہے, میرے دوست بات بات پر گالیاں دیتے ہیں یا ایس ورڈ کہتے ہیں, ایف ورڈ کہتے ہیں, اگر آپ اس گیدرنگ میں بیٹھے ہو یا آپ ان کے ساتھ نہیں ہو اور آپ کی پاکٹ میں موبائل تھا, موبائل گر گیا, او ایف ورڈ. اچھا, یہ آپ نے کانشیسلی نہیں کہا, آپ اپنی انوائرمنٹ میں اتنا یوز ٹو ہو چکے ہو, یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی طرف سے آ رہا ہے. یہ بات جان لیں, یہ آپ نے پرپزلی گالی نہیں دی. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے, آپ جس انوائرمنٹ میں ہوتے ہو آپ کو شاید پتہ نہیں چلتا, آپ ویسے ہی ایکٹ کرتے ہو اور ویسے ہی چیزیں آپ کی زبان سے نکلتی ہیں. آر یو فالوئنگ؟ اب میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا اور ہم نے الحمدللہ اپنی کلاس میں ان صحابی کے بارے میں بات کی تھی. ان کا نام ہے حرام بن ملحان. حرام بن ملحان, میں آپ کا ٹیسٹ تو نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے تھوڑا سا آپ خوشی کر دیں کہ آپ میں سے کون کون جانتا ہے حرام بن ملحان کو. ہم بھول جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کہ دنیا والے ان کو نہیں جانتے, بٹ دیز پیپل آر سیلیبریٹیز ابو دی ہیونز. ان کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں, ان کی تعریف فرشتے کرتے ہیں, ان کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں, اینڈ ہی از ون آف دیم. حرام بن ملحان یہ قاری تھے, یہ حافظ تھے. ہوا کیا کہ کچھ قبیلوں والے آتے ہیں, قبیلے کے لوگ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ پلیز کچھ لوگ ہمارے قبیلے کی طرف بھیج دیں, ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں, ہم قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے نبی نے 70 صحابہ کو ریڈی کیا کہ آپ جی فلاں قبیلے میں جائیں اور ان کو دین سکھائیں. تو ہوا کیا کہ جب یہ صحابہ جاتے ہیں اور بس قبیلے کے بالکل پاس پہنچ گئے ہیں, حرام بن ملحان یہ نوٹس کرتے ہیں کہ سم تھنگ از فشی, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. آپ لوگ یہاں پر ہی روکو, میں ذرا ان کے پاس جاتا ہوں, ان سے بات چیت کرتا ہوں, جب میں مطمئن ہو جاؤں تب آپ لوگ بھی آ جانا. تو یہ اکیلے جاتے ہیں, ان سے ابھی بات چیت کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے ایک شخص پیچھے آتا ہے ان کے اور اپنی تلوار نکال کے پوک کرتا ہے, یہاں تک کہ حرام بن ملحان, امیجن کریں کہ وہ ابھی بات کر رہے ہیں اپنے سامنے والے بندے کے ساتھ, اور آبزرو کرتے ہیں کہ جو تلوار ہے وہ چیسٹ سے باہر آ چکی ہے اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں. بیک ان دا ڈیز وین آئی یوز ٹو واچ موویز, استغفر اللہ, جب ولن کی موت ہوتی تھی نا,
ظاہر بات ہے وہ ریڈی تو نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس کو پتا کہ میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے فیشل ایکسپریشن سے پتا چلتا ہے کہ بھائی تو گیا اب، رائٹ؟ وہ پینک، وہ کنفیوژن، وہ فرسٹریشن. حرام بن ملحان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. وہ کرتے کیا ہیں کہ جیسے ہی وہ خون کا فوارہ دیکھتے ہیں، اپنے پامز کو ایسے کرتے ہیں اور خون کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ سفیشینٹ بلڈ جمع ہو گیا ہے، وہ اپنی باڈی پہ اس کو ملتے ہیں اور اونچی آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. واللہ دس انسیڈنٹ گیوز می گوز بمپس. آپ تصور کریں کہ صحابہ اکرام کے کس سب کانشیس لیول تک ایمان پہنچ چکا تھا. ان کو حالانکہ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن the statement which he said، پتہ یہ چلتا ہے کہ he was ready for it. اے اللہ مجھے پتہ ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اور یہ میں نے انسیڈنٹ اس لیے نریٹ کیا کہ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب میں اس کا آپریشن کر رہا تھا، جیسے ہی اس بندے کو ہوش آیا، اس نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس کا ناطہ، اس کا ریلیشن قرآن مجید کے ساتھ کیسا تھا. اور یہ بات بھی جان لیں، اسرائیل پیلسٹائن کے خلاف نہیں ہے، اس کی دشمنی پاکستان سے نہیں ہے، اس کی دشمنی ایران یا سعودی عربیہ سے نہیں ہے، اس کی دشمنی اسلام سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے امید کو ختم کر دیا جائے، ان کو نا امید بنا دیا جائے، ان کی ہوپ کو بریک کر دیا جائے، یہ اسلام سے ہٹ جائیں. کیونکہ ہم بڑے بیزے ہیں اپنی پڑھائی میں، ہم تو شاید اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے. ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جب جاگتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ جاگ گئے، ان کو وہ واقعہ یاد ہے غزوہ احد پر کہ ایک صحابی تھے، غزوہ بدر میں تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، وہ کہ بزنس ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے. تو جب آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آئی ریئلی مس فائٹنگ اگینسٹ دا پیگنز، میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ اگر مجھے ایک موقع مل جائے تو آپ دیکھیے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، غزوہ احد آ گئی، اور یہ ابھی کھجور کھا رہے تھے. سعد بن معاذ ان کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں سعد تمہیں پتہ مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کھجوروں کو ویسے ہی وہاں پہ چھوڑا اور وہاں پہ گئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے جو کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ ظلم کو ختم نہ کیا تو ہم وہ مرد لے کے آئیں گے تمہاری طرف جن کو موت سے ویسی ہی محبت ہے جیسے تمہیں دنیا کی زندگی سے محبت ہے. ہم شاید بھول گئے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں بھولے. ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جب جاگتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے. اور یہ بات بھی جان لیں، اسلام کبھی بھی کمزور نہیں تھا. اسلام واز نیور ویک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا. اس سے پاورفل سٹیٹمنٹ نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. ہم عموماً جب 13 سال مکی پیریڈ کی بات کرتے ہیں، مکن ایرا، عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان بڑے کمزور تھے، اسلام بڑا ویک تھا. اور آپ اگر ہسٹری جانتے ہیں اور اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمز they did not have مین اسٹریم میڈیا، ان کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، اور کتنا پروپیگینڈا کیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ مجنون ہے. جیسے آج مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیز پیپل آر ایکسٹریمسٹ، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا. لیکن ہوا کیا؟ بلکہ ابو لہب جو کہ اپنا رشتہ دار ہے، وہ پیچھے پیچھے جاتا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کا چاچا پیچھے کہتے ہیں کہ اس شخص کی بات نہ سننا، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چونکہ مین اسٹریم میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے جو ناچنے والیاں تھیں، جو ڈانسرز تھیں، ان کی بھی ارینجمنٹ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہو کے جب دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہاں سے انہوں نے ڈانسرز کو بلایا کہ تاکہ لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جائے۔ تو یہ ڈائیورژن کوئی نئی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو سلانے کے لیے کوئی ابھی سے اسٹریٹجیز نہیں بنائی جا رہی، نوجوانوں کو سلانے کے لیے بہت عرصے سے اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں جس میں آپ گھنٹے گھنٹے، انفارچونیٹلی بندہ ریلائز بھی نہیں کرتا کتنا ٹائم ضائع کر دیتا ہے۔ اور جب آپ ایک ایپ سے اک جاتے ہو، آپ تھک جاتے ہو کہ ٹھیک ہے جی سم تھنگ نیو شوڈ کم، اف فیس بک واز ناٹ سفیشینٹ، واز ناٹ انف، تو پھر وہ انسٹاگرام آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر اس سے دل بھر جائے تو اسنیپ چیٹ بھی اویلیبل ہے۔ اف دیٹ از ناٹ انف، پھر ٹک ٹاک پر بھی آپ جو ہے اپنا ٹائم گزار سکتے ہو۔ اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو فار دا ویری فیکٹ، یہ لوگ یہاں تک نہیں رکیں گے، یہ آپ کو سلانے کے لیے اور بہت کچھ کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کیا طاقت ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز تو کم از کم ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ایسا حکم ہمارے صحابہ پر بھاری بھی تھا، وہ پھر بھی اس حکم کی تکمیل کرتے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا۔ اور ایک بڑا ہی ایموشنل واقعہ ہے، لیکن واقعے کی طرف جانے سے پہلے میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کہیں جگہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے، تو آپ کے بہت ہی قریبی رشتہ دار، پرہیپس وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، آپ سب سے زیادہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے فادر ہو سکتے ہیں، شی کوڈ بی یور مدر، یا وہ آپ کے اسپاؤز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا بھائی، آپ کی بہن ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو وہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے ٹرالی ارینج کی اور آپ نے اپنا بیگیج ٹرالی کے اوپر ڈالا، اور اب جو وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جا رہے ہو، یہ ہماری آخری میٹنگ ہے، آج کے بعد ہم کبھی بھی مل نہیں سکیں گے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ ٹریول کرو گے؟ کیا آپ اپنے چاہنے والے کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، نہیں کہ یار اگر اف دس از دا کیس تو پھر میں کیوں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایک ایک لمحہ آپ کے ساتھ گزاروں، بیکاز آئی لو یو۔ اب آپ امیجن کریں کہ معاذ بن جبل وہ اونٹ پر بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے بات کرتے جا رہے ہیں۔ چلتے 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 معاذ بن جبل کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کی باؤنڈریز تک آ گئے ہیں۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں اور تم نے وہاں پہ ایسے ایسے دین کی دعوت دینی ہے، اور ابھی گڈ بائی کہنے ہی والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ نیکسٹ ٹائم جب تم مدینہ آؤ گے تمہیں میری مسجد تو نظر آئے گی لیکن تمہیں محمد نظر نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بھاری ہوگا معاذ بن جبل کے لیے۔ معاذ بن جبل جب یہ سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں کیسے آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ حدیث یاد کر لیجئے گا، اللہ کرے ہمیں یقین آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے تب تک وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے پیرنٹ سے، اس کے بچوں سے، اور تمام لوگوں سے، تمام انسانیت سے۔ یا رسول اللہ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیا معاذ بن جبل کو پتہ نہیں تھا کہ مکہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جیسی کوئی صحبت ہے ہی نہیں؟
لیکن کیا تھا؟ ہمارے نبی کا حکم تھا. ہمارے صحابہ جب حکم سنتے تھے تو کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور ابھی بھی معاذ بن جبل روتے جا رہے ہیں. ہمارے نبی نے تسلی دی, کہتے ہیں اے معاذ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ چاہے ہم اس دنیا میں دوبارہ ملیں نہ ملیں, قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقین ہوں گے. اور متقین کون ہے؟ جو اپنی زندگی کو ایسے گزارتے ہیں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو. وہ باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اے معاذ مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ متقین ہوں گے, حیثما کانوا اینما کانوا, چاہے وہ جہاں بھی ہوں. تم یمن جا رہے ہو, نو پرابلم. کوئی بندہ اگر یو ایس میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, پاکستان میں ہے, جہاں بھی ہے, اگر آپ متقین میں سے ہیں, ریسٹ ایشورڈ کہ آپ رسول اللہ کا ساتھ پا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم معاذ بن جبل کو یقین تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے مدینہ چھوڑا. ان کو پتہ ہے کہ I have to be in the ranks of متقین, مجھے متقین بننا ہے. بیکاز I can't afford, میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن مجھے اپنے نبی کا ساتھ نہ ملے. اور اس وقت کو یاد کریں, حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے. اور جب ایک دفعہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے نا کہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ, اب ہی از اے ینگ مین ماشاء اللہ, کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر گزرتے ہیں, کہتے ہیں حنظلہ ما فعلت, کیا وجہ ہے تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں شیخ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ کی کمپنی میں ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایمان کا لیول اتنا اوپر ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں اپنے کام کاج میں, بزنسز میں, تو ایمان بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. ایمان اتنا اوپر اور پھر ایک وقت نیچے آ جاتا ہے. تو ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ یہ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, کہیں میں بھی منافق تو نہیں ہوں. سبحان اللہ, یہ صحابہ اکرام ایسے سوچا کرتے تھے. اور یہ جان لیں, ایک حدیث میں آتا ہے منافقت کے بارے میں, لا خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا المنافق, کہ نفاق سے, منافقت سے صرف مومن ہی ڈرتا ہے, اور جو منافق ہوتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا. اس کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی ایسے ہٹا دی. تو پھر وہ جاتے ہیں اور رسول اللہ کو جب بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے, تو فرمایا کہ حنظلہ ڈو ناٹ وری, فکر مت کرو, اگر تمہارا ایمان ویسے ہی ہو جیسے جب تم میری کمپنی میں ہوتے ہو, تو پھر فرشتے تمہارے بیڈ رومز پہ آ کے تمہارے ساتھ سلام کریں. یا حنظلہ ساعتن وساعہ, یہ تو وقت وقت کی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور یہ وہی حنظلہ ہیں, لا الہ الا اللہ, ان کی شادی ہوتی ہے, جس رات ان کی شادی ہے, he just spends a night with his wife, اور فجر کے وقت رسول اللہ دعوت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ انوائٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی صبح ہم نے جنگ پر جانا ہے, احد کے لیے سارے تیار ہو جاؤ. حنظلہ اپنی وائف کو چھوڑ کر جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. اور جب جنگ ختم ہوتی ہے, صحابہ اکرام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں باقی اپنے ساتھیوں کو, تو نوٹس کرتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ اتنے چمک رہے ہیں اور اتنے صاف ستھرے ہیں ایز اف کہ ان کی باڈی ابھی گیلی ہے, کہ جیسے ابھی وہ نہا کر آئے ہیں. اور صحابہ کرام کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ تو کہیں دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حنظلہ یہ وہ شخص ہیں جن کو غسل فرشتوں نے دیا ہے. تو یہ جان لیں, جب آپ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں تو فرشتے آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں. صحابہ اکرام نے قربانیاں دی تھی, صحابہ اکرام کو یقین تھا
کہ اسلام ہی حق ہے. اور میں آپ کو نا گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں. کبھی کبھار نا بندہ حالات دیکھ کر نا مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں کوئی شخص بول رہا, سب خاموش ہیں. لیکن یہ بات جان لیں, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے جو ماسٹر پلانز ہیں نا, اللہ تعالیٰ شیئر نہیں کرتے. اس وقت کو یاد کرو کہ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ آئے تھے, ایبیسینیا, اپنی جان بچانے کے لیے, تو ہوا کیا کہ عمر بن عاص, یہ حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, آپ یہ کہہ لیں کہ یہ مکہ والوں کے سپوکس پرسن تھے, آفیشل, اور ان کی بڑی زبردست فورن پالیسی تھی حبشہ کے ساتھ مکہ والوں کی. تو یہ چونکہ بڑا زبردست بولتے تھے, بڑے ایلیکوینٹ تھے, یہ نا بہت سارے گفٹس لے کے آتے ہیں نجاشی کے پاس. اور اب دیکھیں کیا کرتے ہیں, گفٹس رکھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اور پھر بتاتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ لوگ ہیں آپ کے پاس آگے ہیں, سر پھیرے لوگ ہیں, آپ پلیز ان کو ہمارے حوالے کر دیں. حالانکہ ان کے ریلیشن بھی ہیں, ریلیشنز ہیں, آفیشیل ریلیشن حبشہ والوں کے ساتھ. ہوتا کیا ہے کہ نجاشی بلاتا ہے مسلمانوں کو, اور جعفر بن ابی طالب جو کہ کزن ہیں ہمارے نبی کے, وہ آتے ہیں, اور حضرت جعفر بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارے نبی تو ہمیں حق بات کی طرف بلاتے ہیں اور ہمیں برائی سے روکتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ نجاشی ان کی بات سن کر اسلام قبول کر لیتا ہے. دس از دی پاور آف لا الہ الا اللہ. مسلمانوں کے پاس اس وقت مین اسٹریم میڈیا نہیں تھا, مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے, اور دوبارہ جب ان 13 سالوں کی جب ہم بات کریں, اسی ٹینور میں آپ تصور کریں کہ جو بھی کرتے دھرتے تھے ابو جہل اور باقی سردار, وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ابو طالب کے پاس آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے, ان ابن اخیک یقع فی آلہتنا, یہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب بلاتے ہیں اپنے بھتیجے کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کہتے ہیں کہ اے بھتیجے یہ تو آپ کی شکایت کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اے چچا جان یا عم, میں تو ان کو ایک کلمہ کی طرف بلاتا ہوں, ایک سٹیٹمنٹ کی طرف. اگر انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ کہہ دی اور اس پر ایمان ان کو آ گیا تو یہ پوری دنیا پر رول کریں گے. اے میرے بھتیجے, وما ہی, وہ کون سی سٹیٹمنٹ ہے؟ لا الہ الا اللہ. اے چچا جان وہ یہ سٹیٹمنٹ ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ جیسے ہی ابو جہل اور باقی سارے سردار سنتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں غصے سے, اجعل الالہۃ الہا واحدا. اور یہ نوٹ کریں کہ اس وقت سو ٹو سے اسلام کے پاس کوئی آرمی تو نہیں تھی, کوئی وسائل نہیں تھے, لیکن کچھ ہی عرصے میں کیا ہوا؟ اسلام غالب آیا. دس از دی پاور آف لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں, اگر عمر بن عاص حبشہ نہ آتے, نجاشی اسلام قبول نہ کرتا اور اسلام اتنی تیزی سے نہ پھیلتا. یہ مکہ ہی کا دور تھا کہ عمر بن خطاب جیسے شخص, جن کے بارے میں آتا ہے امام نووی کہتے ہیں کہ عمر وہ شخص تھے کہ مسلمانوں کو شدید ٹارچر کیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں ایک اور انسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابیہ ہیں, وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ عمر بن خطاب شاید وہ اسلام قبول کر لے, ہی از ہیونگ اے سافٹ کارنر اباؤٹ اسلام. تو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ خطاب کا ڈونکی تو اسلام قبول کر سکتا ہے بٹ ناٹ ہز سن, میننگ دیر واز نو سائن آف ہز اسلام. لیکن عمر بن خطاب لا الہ الا اللہ کی پاور کی وجہ سے جب اسلام قبول کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, ہسٹری کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. عمر کیا کام کرتے ہو, اپنی زندگی کو تم کیسے گزارتے ہو کہ جس راستے کو تم اختیار کرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ عمر بن خطاب ہی ہیں who is buried next to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے.
اور یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت تھی. مصعب بن عمیر جیسے نوجوان, ہی واز لیونگ اے لگژریس لائف, ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جس راستے سے گزرتے تھے کئی دنوں وہاں پہ ان کی جو فریگرنس ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت تھی, یہ اسلام کی طاقت تھی کہ ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. اور انہی کی وجہ سے امام بہقی کہتے ہیں کہ پورا مدینہ قیامت کے دن مصعب کے پلڑے میں ہوگا, کیونکہ یہ اکیلے جاتے ہیں مدینہ میں, اور ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچا تھا جہاں پہ اسلام داخل نہ ہو چکا ہو. یہ کیا تھا؟ یہ اسلام کی طاقت تھی. اور خالد بن ولید, ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ خالد بن ولید وہ شخص ہیں کہ جن کی وجہ سے غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت شدید ہٹ لگتی ہے. رسول اللہ کے چچا شہید ہوتے ہیں, لیکن جب خالد بن ولید بدلتے ہیں, لا الہ الا اللہ پر یقین آتا ہے, تو ان کو ٹائٹل ملتا ہے سیفن من سیوف اللہ, کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. اور انہی کے دور میں جو سپر پاورز ہوتی ہیں ان کو ٹوپل کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ پرشین امپائر ہے, رومن امپائر ہے. اور ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے, اگر آپ لاجک استعمال کریں, امیجن کریں کہ کوئی بھی ایسا کنٹری آپ کے ذہن میں آ جائے. I don't want to name, کہ میں کسی کو بلیٹل نہیں کرنا چاہتا. لیٹس سے سری لنکا فار انسٹنس, وہ آج کھڑا ہو کے کہے کہ جی یو ایس ایسی کی تیسی, تمہاری اب کچھ جو ہے بات چیت نہیں, ہم نہیں مانیں گے, یور ٹائم از اوور. اور وہ رشینز کے سامنے کھڑے ہو جائیں, تم ہوتے کون ہو؟ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی ہو سکتا ہے ایک دنیاوی طاقت نہ ہو, ان کے پاس وسائل نہ ہو, ایمونیشن نہ ہو, نیوکلیئر بوم نہ ہو, they had لا الہ الا اللہ, ان کو یقین تھا. تو اللہ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. تو اسلام جتنی جلدی پھیلا, عمر بن عاص کے آنے سے شاید اگر وہ نہ آتے, وہ تو اپنی اسٹریٹجی یوز کر رہے تھے نا, لیکن ان کی اسٹریٹجی ان کے اوپر بھاری پڑ گئی. اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب مسلمان آتے ہیں اور ان کو وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ عمرہ کریں, اور ایک پیکٹ کیا جاتا ہے جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں, اور اتنی ورسٹ کنڈیشنز وہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی مکہ سے اگر کوئی بندہ بھاگ کے مدینہ آئے گا آپ کو واپس لوٹانا پڑے گا, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آتا ہے, اگر وہ پکڑا گیا تو ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے. آپ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم یہاں پہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم کیوں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہم جو ہے ایگری کریں؟ لیکن ہوتا کیا ہے, جب یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, صحابہ کرام کچھ تھے جو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی, فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اے نبی یہی تو جیت ہے. اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد مکہ فتح ہو جاتا ہے. تو مائی بردرز, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپیرنٹلی اندھیرا نظر آ رہا ہو, مایوسی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پلانز شیئر نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از دا بیسٹ آف پلانرز, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اور انشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. وی آر کمنگ ٹو دی کنکلوژن. ابھی ہم نے لوگوں کی بات کی, کہ ہسٹری کی بات کی, صحابہ کرام کی بات کی, کچھ اپنی بھی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں اپنے ورک سپیس میں, اپنے آفس کے کام کے لیے, اپنی یونیورسٹی میں, باقی کام کاج کرنے کے لیے. آپ جب گھر واپس آ رہے ہوتے ہو تو آپ دیکھتے کیا ہو کہ آپ کے گھر کے باہر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے. آپ سرپرائز ہوتے ہو کہ یہ کیا ہوا, صبح تو میں گیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی اتنا رش. تو آپ ابھی اسی کشمکش میں ہو, آپ تھوڑا سا قریب جا رہے ہو اور پھر آپ کو گاڑیاں پارک نظر آتی ہیں اور آپ اور زیادہ شوق میں چلے جاتے ہو. آپ نے اپنی گاڑی سائڈ میں پارک کی اور آپ شوق کی وجہ سے کسی سے بات نہیں کرتے, کوئی بھی آپ سے بات نہیں کر رہا, اور آپ دیکھتے ہو کہ ایوری ون از ان شاک. آپ چلتے چلتے آپ نے جو ہے گیٹ اوپن کیا, اپنے گھر میں داخل ہوئے, اپنے لان کو کراس کیا, اور آپ ایک پرٹیکولرلی روم میں آ جاتے ہو جہاں پہ ایک چارپائی ہے, بیڈ ہے, اور اس کے اوپر ایک باڈی پڑی ہے اور اس کے اوپر وائٹ کلوتھ ہے. اینڈ یو آر ان شاک, یہ کیا ہو گیا؟
آپ نے خاموشی کے ساتھ، نہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، نہ آپ کسی سے بات کر رہے ہو، آپ اس باڈی کے پاس گئے، آپ نے وہ کپڑا اٹھایا، آپ کو پتہ یہ چلا کہ وہ ڈیڈ باڈی آپ کی ہے. اٹس یو ہو جسٹ ڈائیڈ. آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے. مائی کوشچن ٹو یو وڈ بی، دیکھیں دو ہی آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے الحمدللہ دس از دا مومنٹ آئی واز ویٹنگ فار، کیونکہ میرے دل میں تھا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، میں اپنے رب سے شدید محبت کرتا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اگر میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو برج ہے موت کا، یہ تو مجھے کراس کرنا ہی تھا. ویسے بھی الحمدللہ میں بڑا کنٹینٹ ہوں اپنی زندگی سے. الحمدللہ آئی ڈڈ مائی بیسٹ. یا اللہ ٹھیک ہے میں کمزور تھا لیکن میں نے اپنی میکسیمم ایفرٹ ڈالی. اگر تو آپ کے ذہن میں یہ تھاٹ آتی ہے الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن، آپ کو بہت اچھی موت ملی ہے، آپ اچھے طریقے سے اس دنیا سے گئے ہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے اللہ اکبر اتنی جلدی، کتنے ابھی کام باقی تھے، میں نے تو اپنے رب کو ناراض کر کے رکھا ہوا تھا، میں نے نہ جانے کتنی دفعہ اپنے نبی کی سنتوں کو سائڈ پہ کر دیا، نہ جانے کتنی دفعہ مجھے موقع آیا، مجھے آواز آتی تھی حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، میں نے بالکل نوٹس ہی نہیں کیا، کیونکہ مجھے اپنے کیریئر کی فکر تھی، مجھے اپنے مستقبل کی فکر تھی. نہ میں نے اپنے رب کو راضی کیا. اے اللہ اتنی جلدی آپ نے مجھے اپنی طرف بلا دیا. اور وہ آیت میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کاش کہ آپ اس وقت کو آبزرو کر سکو کہ مجرمین جو گناہگار ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے امبیرسمنٹ کے ساتھ، اور یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کیا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور ہم نے خوب سن لیا. جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے، اب تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا. فرشتے ہمارے سامنے ہیں. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ پلیز ایک دفعہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں. انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے، یہ تو سچ تھا، موت برحق تھی، ہم نے تو مرنا ہی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو ہیڈ اونلی ون چانس. اے میرے بندے تیرے پاس صرف ایک موقع تھا، کسی کو دوسری دفعہ دوبارہ دنیا میں کبھی نہیں بھیجا گیا. آج ہم نا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بندہ ایموشنلی جب فلیئر اپ ہوتا ہے نا تو کہیں نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں، خلافت آنی چاہیے، چینج ہونا چاہیے سسٹم. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، میں سب سے آگے ہوں اس چیز میں. لیکن اس نعرے میں نا ایک پرابلم ہے، میری بات ذرا غور سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ جب خلافت آ جائے گی اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن اگر میری پرسنل میٹرز کی بات کریں میں نے اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑنا، میرا لائف سٹائل ویسے ہی رہے گا. نمازیں ہیں نہیں ہیں I don't care، میری راتیں کیسی گزر رہی ہیں it doesn't matter. میں اپنی راتیں اپنے موبائل کے ساتھ گزار رہا ہوں یا میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں which I'm not allowed to. میں نے اپنے رب کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، جھوٹ بولنے میں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، کسی کو دھوکہ دینا ہو تو I don't care، I just need money. مجھے پیسہ چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام طریقے سے آ رہا ہے، پیسہ کما لو چاہے سود ہے نہیں ہے، گھر تو ہونا چاہیے نا، گھر تو بہت ضروری ہے. اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے سود کے علاوہ. اگر ہمارا یہ سٹینس ہے تو خلافت آنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیکاز آفٹر آل جو لیڈر ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے.
خلافت آ جانا، نعرے مار لینا بہت آسان ہے، اصل چیز جو مشکل ہے وہ ہے اپنے آپ کو چینج کرنا۔ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، پولیٹیشین نے ایسا کیا، اسرائیل نے ایسا کیا، میں کیا کر رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ اور اس وقت سے جب آپ میری بات سن رہے ہو، آپ نے ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پہ میرے ویڈیو سنے ہو اور آپ نے ایزیوم کر لیا ہو ابو سعد تم بڑے اچھے بندے معلوم ہوتے ہو، لیکن ان آل آنیسٹی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ ریالٹی نہیں ہے. دس از ناٹ ریئل می. دا ریئل می از واٹ آئی ڈو بیہائنڈ دا کلوز ڈورس، کہ میری تنہائیاں کیسی گزرتی ہیں، میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، ناتا کیا ہے، ریلیشن کیا ہے. اپنی تنہائیاں پاک کر لیں اور پھر دیکھیں چینج کیسے آتا ہے. اللہ کرے ہمیں یقین آ جائے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ ہمارا رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے، ہم لوگ گناہ گار ہیں نا، ہم اس کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں، او اچھا پکڑے گئے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ تصور کریں جو اللہ والے ہیں، جب وہ یہ آیت سنتے ہوں گے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے میرے بندو میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں بھی ہو، ان کو کتنا سکون ملتا ہوگا. میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب نے مجھے چھوڑا نہیں ہے. ہو سکتا ہے مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے رب کو بہتر پتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یا اللہ آئی ٹرسٹ یو. اور جب بندہ ٹرسٹ کرتا ہے، توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، ہی سیز ونڈرز، واللہ ہی سیز ونڈرز. ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا کہ جب مجھے ٹاس کیا جا رہا ہے آگ کے اندر کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اگر ان کو پتہ ہوتا تو اس واقعے کی ایسنس ختم ہو جاتی ہے. ابراہیم کو تو یہ پتا تھا کہ بس میں نے ابھی جل جانا ہے، میری زندگی ختم ہو جائے گی. ان کو اندھیرا نظر آ رہا تھا سو ٹو سے، لیکن اس پریسائز مومنٹ پہ بھی انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. مجھے شاید سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر آپ کی راہ میں شہید ہو بھی جاتا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے. اور جب آپ کو یقین آ جائے اللہ میرے ساتھ ہے، تب مشکل سے مشکل ترین حالات آ جائیں آپ سکون میں ہوتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلتے ہیں، ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں اور آپ غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور اتنا کلوز ہے دشمن کہ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. اور اگر ایکسپوز ہو جاتے، علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کرٹیکل مومنٹ رسول اللہ کی زندگی میں وہ یہ تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر پکڑے جاتے تو سیدھا ایگزیکیوٹ، ان کو ختم کر دیا جاتا. لیکن اس مومنٹ پہ بھی ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ہی واز ویری ریلیکس. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، لا تحزن، اے ابو بکر غم کیوں کر رہے ہو، فکر کیوں کر رہے ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اپنے اندر توکل لے کے آئیں، اپنی دنیا کی ایکویژن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لے کے آئیں، دین کو لے کے آئیں، لا الہ الا اللہ کو لے کے آئیں، اور پھر دیکھیں چینج آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اے میرے بندو اللہ کی مدد قریب ہے. اور کیا ہی بہترین انداز ہے ہمارے رب کا سمجھانے کا. ہمارے رب کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو اے مسلمانوں، غم مت کرو، فرسٹریٹ مت ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ You will have the upper hand eventually. جیتنا تم نے ہی ہے، جیت تمہاری ہی ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی دل سے تم ایمان والے ہو. اور ایمان اطاعت سے آتا ہے، نبی کی بات سننے سے آتا ہے، سنتوں کو ادا کرنے سے آتا ہے، فرائض ادا کرنے سے آتا ہے، صرف باتوں سے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.